بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جس نے میرے چینل کو بھی اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ اور جو میرے ویورز مجھے بنا سبسکرائب کیے ہی میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں۔ تو شروع کر لیتے ہیں آج کی جو واقعہ ہے۔ کربلا کے بعد کا سفر تاریخ اسلام کا ایک دردناک المناک باب ہے۔ یہ سفر 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی کے بعد شروع ہوتا ہے جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسین کے اہل حرم، خواتین، بچے اور قلیل تعداد میں زندہ بچنے والے مردوں کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ یہ سفر انتہائی سخت اور اذیت ناک تھا اور اس میں کئی اہم تاریخی واقعات پیش آئے۔ جب امام حسین کی شہادت واقع ہوئی تو اہل حرم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ یزید فوج نے خیموں کو آگ لگا دی، خواتین اور بچوں کو بے پردہ کر دیا اور انہیں قیدی بنا لیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ بیمار تھے، انہیں بھی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے انہیں کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا اور اہل حرم کو اونٹوں پر بغیر کچاوے کے سوار کر کے ان کے پیچھے چلایا گیا۔ اس قافلے میں امام حسین کی بہن حضرت زینب اور ان کی زوجہ حضرت رباب سمیت کئی خواتین اور بچے شامل تھے، جن میں حضرت سکینہ بھی شامل تھیں۔ جب اسران کربلا کو کوفہ لایا گیا تو یزید فوج نے ان کی بے حرمتی کی، انہیں بازاروں میں گھمایا گیا اور لوگوں کو جمع کر کے ان کی تذلیل کی گئی۔ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں امام حسین کے اہل حرم کو پیش کیا گیا۔ وہاں ابن زیاد نے انتہائی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے اور امام زین العابدین کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن حضرت زینب نے بہادری سے اپنے بھتیجے کا دفاع کیا اور یزید کے ظلم کے خلاف زبردست خطبہ دیا، جس میں اہل کوفہ کو ان کے وعدہ خلافی پر شرمندہ کیا۔ جب حضرت زینب نے فرمایا، اے ابن زیاد، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے ہم پر ظلم کر کے ہمیں ذلیل کر دیا؟ خدا کی قسم، ہم اہل بیت رسول کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ ابن زیاد کے دربار میں گونج اٹھے اور لوگوں کو یزید کے ظلم کا احساس ہونے لگا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ قافلے کو شام روانہ کر دیا جائے تاکہ انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا جا سکے۔ یہ سفر تقریباً 1000 کلومیٹر پر مشتمل تھا اور انتہائی سخت اور دردناک تھا۔ قیدیوں کو سخت دھوپ میں ننگے سر پیاس کی حالت میں چلایا گیا۔ چھوٹے بچے بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گئے اور کئی بیمار ہو گئے۔ راستے میں مختلف مقامات پر لوگ ان قیدیوں کو دیکھ کر آبدیدہ ہو جاتے، لیکن یزید سپاہی انہیں خاموش کر دیتے۔ شام پہنچنے کے بعد اہل حرم کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید نے شہداء کے سروں کو اپنے دربار میں منگوایا اور اپنی فتح پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن حضرت زینب اور امام زین العابدین کے خطبات نے اس کی خوشی کو ماند کر دیا۔ حضرت زینب نے یزید کے سامنے کہا، اے یزید، تو جو چاہے کر لے، ہم اہل بیت کبھی بھی تیری حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تیری سلطنت فنا ہو جائے گی اور میرا بھائی حسین ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا اور لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ چند ماہ کے بعد یزید نے اہل حرم کو رہا کرنے کا حکم دیا اور انہیں عزت کے ساتھ مدینہ واپس بھیجنے کا اعلان کیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ واپس پہنچا تو شہر میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ جوق در جوق اہل بیت سے تعزیت کرنے آئے اور امام حسین کی شہادت پر گریہ زاری کی۔ مدینہ واپس آ کر امام زین العابدین نے واقعہ کربلا کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے مسلسل وعظ و نصیحت کی۔ آپ دعاؤں کے ذریعے لوگوں کو حقیقت بتاتے رہے اور ظلم و ستم کے خلاف ایک فکری انقلاب کی بنیاد رکھی۔ کربلا کے بعد کا سفر اسلامی تاریخ میں ایک نیا موڑ تھا۔ اس سفر کے دوران حضرت زینب، امام زین العابدین اور دیگر اہل حرم نے صبر، حوصلہ اور استقامت کی مثالیں قائم کی۔
یزید کا مقصد اہل بیت کو ذلیل کرنا تھا، لیکن یہ قافلہ جہاں بھی گیا وہاں یزید کے مظالم بے نقاب ہوئے اور امام حسین کی قربانی کا پیغام عام ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا آج بھی زندہ ہے اور امام حسین کا پیغام آج بھی ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو یہ تھی کربلا سے واپسی کے واقعات جو میں نے آپ کو سنائے، اور آپ کو آئی ہوپ کہ بہت کچھ معلوم ہوا ہوگا۔ مجھے بھی بہت کچھ نہیں معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اپنی علم میں اضافہ کرتی ہوں۔ تو آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا۔ تو ملوں گی آپ سے اسی طرح کے ایک اور اچھے اور سچے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔